لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج سچویشن یہ ہے کہ ہمارا سرمایہ دار چندہ دے کر کے جان چھڑا لیتا ہے، نہیں، اس کا بدلہ بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، لیکن فکر صدیق اکبر یہ ہے کہ صرف یہ نہ کرو بلکہ تم بھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں نکلو، تم بھی دوسروں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے نکلو۔ اور میں پوری دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ہمارے سنی سرمایہ دار دین کے کام کے لیے فزیکل میدان میں اتر جائیں تو ایک بندہ بھی دیوبندیت کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ دینے والے کی ہر دور میں قدر ہوتی ہے، لینے والے کی بات لوگ کم سنتے ہیں، دینے والے کی بات زیادہ سنتے ہیں۔ اس لیے اگر سرمایہ دار میدان میں آتا ہے اور وہ دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دیتا ہے تو اس کی دعوت مؤثر ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک ملازم ہے، اگر کسی کی فیکٹری کے اندر 50 ملازمین کام کر رہے ہیں اور ان 50 ملازمین کو ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ تیار بھی ہیں، لیکن سیٹھ نے اگر کہہ دیا تم نہیں جا سکتے تو ہماری دعوت کا کوئی فائدہ نہیں، وہ 50 کے 50 ملازمین رک گئے۔ لیکن اگر ہم نے سیٹھ کو دعوت دی اور سیٹھ نے اعلان نامہ جاری کر دیا میں بھی جا رہا ہوں اسلام کے لیے، تم بھی میرے ساتھ چلو، تو وہ 50 کے 50 سیٹھ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایک سرمایہ دار جب کسی کو دعوت دیتا ہے اس کے اثرات بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ فکر صدیق اکبر کو اپنایا جائے، رسول اعظم کی سوچ کو اپنایا جائے، تاجدار صداقت کی جو ہے وہ سنت کو اپنایا جائے کہ صرف دولت دے کر کے جان نہیں چھڑانی چاہیے بلکہ آپ کو نکلنا ہوگا۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا دعوت دیجئے، یہ نہ سوچئے میں مالدار ہوں کیسے دعوت دوں، یہ دیکھو صدیق اکبر نے دعوت دی تھی یا نہیں دی تھی۔ یہ نہ سوچو کہ میں سرمایہ دار کو ہو کے دعوت دوں گا تو میری دعوت دینا جو ہے یہ میری شان کے معاذ اللہ خلاف نہیں۔ اسلام اگر پھیلا ہے تو ان سرمایہ داروں کی قربانی کی وجہ سے پھیلا ہے، مال بھی دیا، وقت بھی دیا، قربانی بھی دی اور لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ کون نہیں جانتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے جو شناخت ہوئی ہے، کب لوگوں نے پہچانا کہ حضور نبی آخر الزمان ہیں؟ آپ جانتے ہیں سرکار سفر تجارت میں تھے اور درخت کے نیچے سرکار آرام کر رہے تھے، تب راہب نے بتایا یہ سونے والا درخت کے نیچے کوئی اور نہیں، اللہ کا آخری نبی ہے۔ آپ ذرا سوچو، تجارت کے سفر کے اندر حضور کی پہچان کروائی جاتی ہے نبی کی حیثیت سے۔ اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر سنی تجار دعوت کے میدان میں اتر جائیں تو ان کی دعوت کی سچائی کو دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گی، سنیت پھیلے گی، فروغ پائے گی۔ اور غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم نے سرمایہ داروں سے چندہ لیا، ان کو دین سمجھایا نہیں، یہ بھی ہماری غلطی ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ اللہ کے نام پر مال لٹاتے ہیں اور پاک ہونے کی نیت سے اور پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ سے رضا حاصل کرنے کی نیت سے۔ اب آپ دیکھیں پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب کے یہ شہدائی عاشق صادق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ مال لٹاتے ہیں، الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ تو آپ جانتے ہیں یہاں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کرنے کے لیے اپنا مال قربان کیا اور بیش قیمت دے کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا۔ تو آپ جانتے ہیں دنیا والوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، پروپیگنڈے شروع ہو گئے، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آدمی کے دل و دماغ کے اندر جو بات آتی وہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس زمانے میں پروپیگنڈا شروع ہوا، بلال جیسے شخص کو جس کے پاس معاذ اللہ نہ کوئی فن ہے، نہ ہنر ہے، نہ خوبصورتی ہے، کوئی چیز نہیں، آخر ابو بکر جو ہے اتنی رقم دے کر بلال کو کیوں خرید رہے ہیں؟ اللہ اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خرید رہے ہیں، وجہ کیا تھی؟ اللہ اللہ، پوچھا گیا ابو بکر بلال تو کالا ہے، بلال کا رنگ کالا ہے، ہکلاتی ہوئی زبان ہے، اس کے باوجود تم اتنی قیمت دے کر کے خرید رہے ہو؟ تو
صدیق اکبر جواب دیتے ہیں اللہ اکبر، تم کالا رنگ دیکھ رہے ہو، دل میں شمع عشق مصطفیٰ نہیں دیکھ رہے؟ اگر تم دیکھو تو بلال کے سینے میں جو محبت رسول کی شمع روشن ہے، اس کے عوض کے اندر اگر میں کروڑ دے کر کے بھی خریدوں تب بھی بلال کا مرتبہ اس سے بلند و بالا ہے۔ تو لوگوں نے اعتراض کرنا اور چیمی گوئیاں کرنا شروع کر دی کہ بلال کو جو خریدا گیا نا، ہو سکتا ہے ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان ہو۔ بہت اہم نکتے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اب مکے میں یہ بات گشت کرنے لگی، ایک کان سے دوسرے کان، دوسرے کان سے، اتنی قیمت، آدھا کلو سونا دے کر بلال کو خریدا۔ ہو سکتا ہے بلال کا کوئی احسان ہوگا۔ آج بھی لوگ سوچ لیتے ہیں نا، جبکہ گمان کے حوالے سے قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ آدمی سوچتا میں نے کہا بس یہ ایسے ہی ہوگا، حالات دیکھ کر آدمی گمان کر لیتا ہے اور پھر اپنے گمان کے اوپر یقین کر بیٹھتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی لوگوں نے گمان کیا کہ آخر یہ بلال کو خرید، ہو سکتا ہے بلال کا کوئی احسان ہو۔ یہاں میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، ہر اللہ والے کا یہ طریقہ رہا ہے کہ نبی کی اس سنت پر وہ ہمیشہ عمل کرتے ہیں، اور اس سنت پر عمل کرنے کا صلہ میرا مولا عطا فرما۔ جب بات صدیق اکبر کے حوالے سے آئی اور لوگوں نے ایک دوسرے کو کہنا شروع کیا کہ امیہ سے بلال کو اس لیے خریدا گیا کہ بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ جواب نہیں دیتے اپنی صفائی میں۔ اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہتے کہ گلی کوچوں میں جا کر کہے نہیں بلال کا مجھ پر کوئی احسان نہیں کہتے، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو میرے کریم نے اس خاموشی کا جواب اور سچائی کا اظہار اپنی کتاب میں قیامت تک کے لیے کر دیا۔ اور میرے ابو بکر تم تو چپ ہو، لیکن تمہاری صفائی میں بیان کرتا ہوں۔ اور پروردگار جل جلالہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ارے تم بلال کی بات کرتے ہو، کوئی ایک بھی دنیا میں ایسا نہیں جس کا احسان ابو بکر پر ہو۔ ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ، کسی ایک کا بھی احسان، ایک بلال ہی تو کیا، دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا آپ نہیں بتا سکتے جس کا احسان صدیق اکبر پر ہو۔ کسی ایک کا احسان بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ پالنہار حقیقی کا کلام کہہ رہا ہے، یہ معبود برحق کی کتاب کہہ رہی ہے۔ تو اب پروردگار سے پوچھا جائے تو پھر اتنی قیمت دے کر کے بلال کو خرید کر آزاد کرنے کی وجہ، تو اب وہ کتنے پیور تھے صدیق اکبر، اور نیت کتنی پیور تھی۔ قرآن نے کہا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ابو بکر کی نیت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی کہ یہ جو کچھ بھی کیا ہے صرف میرے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، جس کے اخلاص کی گواہی قرآن دے رہا ہو اور جس کی پیورٹی کی گواہی قرآن دے رہا ہو، اس کا مرتبہ کتنا عرف و اعلیٰ ہوگا۔ یہاں سے مداد ملا کہ اگر کوئی شخص کسی پر حق پر ہونے کے باوجود اعتراض کرے، اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چپ رہے، اللہ اس کی صفائی کا غیب سے اہتمام فرما دے گا۔ یہ اللہ والوں کی شان رہی۔ اور جس طریقے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں لفظوں کے ذریعے پہنچائی گئی یا کسی اور طریقے سے پہنچائی گئی، تو سرکار نے کبھی جواب نہیں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب پروردگار نے عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے پروردگار نے مصطفیٰ پیارے کے یار غار کے حوالے سے بھی جب کسی نے اعتراض کیا تو صدیق اکبر نے جواب نہیں دیا، جواب میرے پروردگار جل جلالہ نے عطا فرمایا۔
تو ایک یہ سنت ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اگر سچے ہیں نا تو بہت زیادہ آپ کو صفائی کی فکر نہیں کرنی ہے، آپ اپنے رب کے حوالے کر لیں، مولا غیب سے آپ کی صفائی کا اہتمام فرما دے گا، غیب سے صفائی کا اہتمام۔ دوسری چیز، کبھی کسی کے کچھ معاملات کو دیکھ کر کے اپنے اعتبار سے بدگمانی پیدا نہ کرو، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بندہ کیوں کر رہا ہے اور کس لیے کر رہا ہے۔ صدیق اکبر نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کی غلامی سے آزاد فرمایا۔